اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اب میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پس انہیں شکست دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھایا جو چاہا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض سے دفاع نہ کرتا تو یقیناً زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ عالمین پر فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ یہ آیات الہی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ ناظرین، پہلے زمانے کی جنگوں کا طریقہ یہ تھا کہ عمومی جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں جانب کے لشکروں میں سے ایک جاں باز نکلتا اور ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دیتا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا تو اس کے بعد عام جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ طریقہ کار اسلامی جنگوں میں بھی جاری رہا۔ جب جالوت نے دیکھا کہ مقابلہ میں معمولی سا لشکر ہے تو کہنے لگا کہ میری ساری فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں، اس لشکر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، وہ ایک گرانڈیل پہلوان تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دعوت مبارزت دی۔ اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے مقابلے کو نکلے۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ یعنی یسیع بن عوید بھی شامل تھے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام سب سے کم عمر تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کم سنی کی وجہ سے جنگ میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے بڑے بھائیوں کو سامان پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ جالوت کے مقابلے کے لیے داؤد کو نکالو۔ آپ علیہ السلام نے ان کے باپ بمع 6 بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا وہ جالوت کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلہ کے لیے نکالا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار، تیر یا نیزہ استعمال کرنے کی بجائے دشمن پر پتھر پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ آپ کم سن تھے مگر بڑے ذہین اور پتھر چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر نکالا، اسے فلاخن کہتے ہیں گلیل کی طرح کا ایک آلہ، اس میں پتھر کو ڈالا اور گھما کر جالوت کو دے مارا۔ جالوت سر تپا لوہے میں محبوس تھا، صرف اس کا ماتھا کھلا ہوا تھا۔
پتھر وہیں جا کر لگا اور سر کے پار نکل گیا۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا اور تیسرا پتھر چلایا تو جالوت زمین پر گر گیا۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اوپر پہنچ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ جب لشکر نے دیکھا کہ ان کا سردار مارا گیا ہے تو اس کی جگہ دوسرے نے لینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی کیفر کردار کو پہنچا۔ آخر دشمن لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ بنی اسرائیل نے ان کا تعاقب کر کے مکمل شکست سے ہمکنار کر دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے کے بعد وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے اور پھر وہ اسرائیلیوں کے فرمانروا بنے۔ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھایا جو چاہا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے۔ بائبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بہادری سے متاثر ہو کر حضرت طالوت نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ حکومت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت بھی عطا کی۔ عام طور پر حکمت سے مراد غایت درجہ کی عقل مندی اور معاملہ فہمی ہوتا ہے، تاہم بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکومت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس سے پہلے اسرائیلیوں میں حکومت اور نبوت دو مختلف خاندانوں یعنی شخصیتوں کے پاس ہوا کرتی تھی، جیسے نبی سموئیل علیہ السلام تھے اور حکومت حضرت طالوت کے پاس تھی، مگر اب یہ دونوں چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام پر آ کر اکٹھی ہو گئیں۔ حضرت طالوت کے بعد آپ کو خلافت ملی اور حضرت سموئیل علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ ایک اور خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا کی وہ ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جو چاہا سکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھا دیا۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مختلف فنون اور علوم سے نوازا۔ پرندوں کی بولیوں کے علم کا تذکرہ تو سورہ نمل میں موجود ہے۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں اڑتے جانوروں کی بولی سکھائی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملہ علم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی اور خلیفہ ہوئے۔ یہ دور بنی اسرائیل کا سنہری دور تھا۔ خلافت اور نبوت ایک جگہ پر جمع تھی، امن اور خوشحالی کا زمانہ تھا، اچھائی کو غلبہ حاصل تھا اور برائی دم توڑ چکی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ جہاد بیان فرمایا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دوسروں کے ذریعے نہ ہٹا دیتا تو زمین میں فساد برپا رہتا۔ یعنی جب کسی گروہ نے خدا کی زمین پر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کو بھیج کر مفسدین کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جب قوم عمالقہ کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے ان کا کلا کما کر دیا۔
इसी लिए दुश्मन के साथ जहाद का हुक्म है, हत्ता ला तकून फितनतुन, यहाँ तक कि फसाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कुफ्र और शिर्क की नापाकी दूर हो जाए, अल्लाह ताला की अताअत होने लगे और इस्लाम के रास्ते में कोई रुकावट न रहे। नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि वो किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए उससे बढ़कर वसाइल पैदा कर देता है। दुनिया में कितने फिरौन, हामान और नमरूद पैदा हुए, मगर बिलाखिर वो ख़त्म हो गए। इसलिए फरमाया वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, और अल्लाह ताला अहले जहान पर फजल करने वाला है। जब वो किसी जालिम की बेखनी फरमाता है तो सही मानों में दुनिया वालों पर उसका फजल होता है, उन्हें जुल्म से निजात मिल जाती है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मिशन में यह बात भी दाखिल है कि दुनिया में जुल्म को ख़त्म कर दें, हक़ को इंसाफ का निज़ाम कायम करें और अक़ीदा तौहीद को पुख्ता करें। तिलका आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिल हक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये आयात इलाही हैं और हम पढ़ते हैं इन्हें आप अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ के साथ, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं। यहाँ हमें अल्लाह ताला की आयत पर गौर करने की दावत दी गई है। ना सिर्फ गौर करें बल्कि अपनी ज़िंदगी को इन आयत की रोशनी में ढालने की कोशिश करें और साहिब कुरान यानी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए नमूना बनाएं। आयत का मतलब अल्लाह ताला की निशानी है जिसकी रोशनी में चलकर इंसान सिरात मुस्तकीम को पा सकता है। जैसे बंदरगाहों पर रोशनी के मीनार यानी बीकन लाइट्स होते हैं, जिसे देखकर बहरी जहाज रात की तारीकी में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मतलब ये है कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के वाक़या यानी केस हिस्ट्री में जो वाक़यात बताए गए हैं वो कुछ आलमी सच्चाइयों को जाहिर करते हैं और मुसलमानों को उनसे सबक हासिल करके अपनी सियासी और जंगी हिकमत अमली तय करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर पारा नंबर 2 का इख्तिताम होता है। आइंदा नशिस्त से इंशाअल्लाह पारा नंबर 3 की तौज़ीहात पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।